الرحمن الرحیم دوستوں برخوردارو، موسم کتنا شاندار ہے۔ اٹھو پارک میں آ جاؤ۔ اگر اسپتالوں سے بچنا ہے، صحت بنانی ہے، سکون سے زندگی گزارنی ہے تو پارک میں آؤ، ورزش کرو، جاگنگ کرو، واک کرو۔ پھر اللہ کی مہربانی سارے کام آپ کے A1 گزریں گے، سارے معاملات میں آپ سرخرو ہوں گے۔ تو جو بات اس وقت دھیان کرنے والی ہے وہ پاکستان کے متعلق سوچیں، الیکشن کے متعلق سب سے زیادہ اگر جو سوچنا ہے تو جو اس وقت روزانہ ہو رہا ہے، روزانہ ایک ہی بات کر رہے ہیں نا، 3 مہینے ہو گئے ہوئے ہیں فلسطین والوں پر کیسے ظلم ڈال رہے ہیں یہودی، تو ہم خاموش ہیں، ہم نے منہ بند کر لیے ہوئے ہیں۔ ہمارے مسلمان ممالک سب غفلت کی نیند سو رہے ہیں، خاص طور پر ایٹمی طاقت والا ملک پاکستان۔ غوری کو کیا کرنا ہے؟ اپنی عقل پر غور کرو، غوری کیا کرنی ہے؟ غوری کا کیا فائدہ ہے؟ کتنے میزائل بنا لیے ہوئے ہیں، کیا کرنے ہیں ان میزائلوں کو؟ مسلمان بچے بچیاں، عورتیں، مرد، جوان سب ملبے کے نیچے ہیں، تو آپ غوری میزائل لے کر بیٹھ گئے ہوئے ہیں۔ غوری میزائل آپ پاکستانی عوام پر برسا رہے ہیں۔ تو کیا کاکڑ صاحب نے کیا پچھلے دنوں بیان دیا ہے کہ 2 قومی مملکتیں، یہ تب چین اور سکون آئے گا کہ یہودی طاقت کو یہ مان لی ہے نا، پھر ان کی بھی اسٹیٹ، فلسطین کی بھی اسٹیٹ، 2 اسٹیٹ آپ نے بنا دی ہیں۔ کیا قائد اعظم کا یہی نظریہ تھا؟ کیا پوری جتنے بھی صحیح وزیر اعظم آئے ہیں، کیا انہوں نے کبھی ایسا بیان دیا ہے؟ کاکڑ صاحب آپ نے آکڑ جانا ہے، غور کرو اپنے بیانات پر۔ تو عاصم منیر صاحب، آپ نے غوری میزائل دیکھنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں، کتنے میزائل آپ نے؟ 2000 کلومیٹر، 3000 کلومیٹر۔ تو یہی پھر حامد میر نے صحیح کہا ہے نا، اس نے مثال صحیح دی ہے کہ ایک جانور پر جب کسی بندر، کتے یا کسی اور کوے، کسی اور جانور پر کا جب مصیبت آتی ہے، سب کٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو عاصم صاحب، ہم اشرف المخلوقات ہیں، کیا ہیں؟ اللہ نے ہمیں تمام مخلوقوں سے اشرف کیا ہے، تو ہم کس وقت کٹھے ہوں گے؟ ہمیں کٹھے ہونے میں پتہ کون سی چیز روک رہی ہے؟ ہمارے بچے ان کے ملکوں میں پڑھ رہے ہیں، ایک بچے کو دے کر 10,000 بچے شہید کروا رہے ہیں۔ یہ آپ کا اشرف المخلوقات ہونا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کے حبیب کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک خود یہودیوں کے متعلق کیا کہتا ہے کہ یہودیوں سے کیسے نپٹا جائے؟ تو آپ صرف پاکستانیوں سے نپٹ رہے ہیں، ان کو ذہنی ٹارچر، ان کو دباؤ میں رکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کو دباؤ ڈالو۔ پاکستانی تو کہتے ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہم اس کے بازو توڑ دیں گے۔ اسرائیل کے بازو توڑ رہے ہو، پاکستان کے بازو توڑ کے تو ٹنڈے کر دو، پھر آرمی میں بھی ٹنڈے ہی بھرتی ہوں گے، سارے ہر ادارے میں ٹنڈے بھرتی ہوں گے۔ یہ ہے مسلمانیت۔ اور مسلمانیت جگاؤ، اللہ کا واسطہ، آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آنکھیں کھولو، وگرنہ قبر میں الٹے لٹکا ہو جاؤ گے۔ کاکڑ صاحب، آپ بھی آپ نے انہوں سب نے ریٹائر ہو جانا ہے۔ یہ جب کاکڑ صاحب بھی جانے والے ہیں، انہوں نے ایسی بیان دے دیے ہیں جیسے مستقل وزیر اعظم یہی ہیں۔ چلو دوستو، بہت کچھ ذہن میں آتا ہے کہنے کو، غیر پارلیمانی بھی الفاظ آتے ہیں، دوسرے بھی آتے ہیں،
پورے ملک میں کیسے گندے گندے الفاظ سے یاد کیا جا رہا ہے، لیکن ان سے پیچھے رہتا ہوں. ان کو بس الفاظ اچھے استعمال کرو تو غیرت، مسلمانوں کو بس غیرت دکھلاؤ. صرف ہم کہتے ہیں غیرت مند بن جاؤ، بس آگے ہم کچھ کہنے سے قاصر ہے. اللہ حافظ. چلو سیب کی طرح ایسے پھر صحت خراب ہوتے، تو صحت کو اگر برقرار رکھنا ہے تو فلسطین والوں کے لیے ذہن اچھے کر لو، اور ان کے لیے جیسے نہ بھی دباؤ ڈال سکتے ہو دباؤ اسرائیل پر. کم از کم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو. کسی بڑے لیڈر کے نے بیان منہ کھولا ہے کہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو؟ اقتصادی حالت میں کمزور کر دو ان کو، یہی کم از کم بیان دے دو، شاید کہ پھر گزارا ہو جائے. ہم نے تو کیسے وضع میں ان سارا تمدن میں ہو ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دے کر شرمائیں، یہودی میں دے دے کر شرما رہے ہیں. دوسری جگہ علامہ اقبال نے فرمایا سمجھانے کے لیے، اطاعت کے لیے کام نہ تھی کروبیاں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. کیا یہ درد دل ہے؟ لاشیں دے دے کر آپ کے ذہن میں کچھ درد آ رہا ہے؟ صرف قرآن پڑھ لینا تو اس پر عمل کوئی نہ کرنا. درد پیدا کرو دل میں مسلمانی کا، جیسے جانور کرتے ہیں، ایک دم کٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن ہم اپنے بچوں کی طرف دیکھ کر ہم نے لہدہ سوچے بنا لی ہوئی ہیں. چلو دوستو، پھر زیادہ بات لمبی ہو جاتی ہے. یا پارک میں آؤ، صحت کے لیے کچھ کریں، صحت ہماری صحیح ہو جائے گی تو کچھ کہہ سکیں گے، یا پھر اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے. اگر ویسے ہی انہوں نے ہماری اپنی چیزوں میں جو بناتا ہے نا، ان میں ایسی ایسی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں کیمیکل کہ وہ سلو پائزن ہے، ہمارے جوڑوں میں بیٹھ رہے ہیں وہ. اس لیے مسجدوں میں کرسیاں زیادہ، اسپتالوں میں رش زیادہ، وہ ہمیں کمزور کر رہا ہے. ان کی چیزوں کا بائی کاٹ کرو. ہمارے بڑوں نے کوئی نہیں کہنا کہ ان کی چیزوں کا بائی کاٹ کرو، یہ ہم جیسے لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ بائی کاٹ کرو ان کی چیزوں کا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.